السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا ومرحبا بعودتکم ایھا الطلاب الکرام الى درس الحدیث من جدید۔ حیاکم اللہ وبارکم اللہ وبارک اللہ فی علمکم وفی عملکم وفی عمرکم وفی کل شیء ما عندکم من اللہ سبحانہ وتعالی۔ أعين الله جل شأنه أن يبارك لنا في هذه العلوم وأن يسهل علينا هذه الدروس. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تيسر وتمم بالخير، رب سهل ويسر ولا تيسر علينا يا ميسر كل يسير۔ عزیز طلباء، بحمد اللہ تعالی و بعونی جل وعلا، مشکات المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 1، یہ پہلا سبق سیمسٹر 6 کا۔ اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے، ہمارے علم و عمل میں اللہ برکت دے اور ہمیں اس پہ ثابت قدمی کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ آتے ہیں بغیر کسی تمہید کے الحمدللہ آج کے سبق کی جانب، کیونکہ لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا کچھ وقت جو ہے وہ حذف ہو چکا ہے، مس ہو گیا ہے، اس لیے ہم چاہیں گے کہ انشاءاللہ آج کے اس وقت میں ہم اپنا پورا لیسن لے سکیں، کیونکہ درمیان میں یہ نماز بھی ہے، تو اس لیے نماز کے لیے آپ کو 10 منٹ میں انشاءاللہ دوں گا، اس لیے آپ تیار رہیے گا۔ بارک اللہ فیکم۔ تو آتے ہیں آج کے براہ راست سبق کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو چیپٹر ہے وہ کون سا ہے، اور اس چیپٹر کے زیر تحت جو باب ہے وہ کون سا باب ہے اور کون سی حدیث ہے۔ اگرچہ حدیث جو ہے یہ 3409 سے شروع تھی آج، لیکن میں فائدے کی خاطر اس باب کے آغاز سے ہی آج کے اس پہلے سیمسٹر کی ابتدا کرتا ہوں اللہ کی توفیق سے، اور آپ سے یہ شیئر کیے دیتا ہوں۔ یہ آپ کے سامنے یہ باب ہے، باب الایمان والنذور، قسموں اور نظروں کا بیان۔ قسم کھانا اور نظریں دونوں کی چونکہ جو قسم اور نظر کا کفارہ ہے وہ ایک ہی ہے، اور تو جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا باب الایمان والنذور، قسموں اور نظروں کا بیان، تو ریکویسٹ میں نے یہ کی تھی کہ قسم اور نظر کا جو کفارہ ہے وہ شریعت طاہرہ میں ایک ہی ہے، کفارۃ النظر کفارۃ الیمین، یہ حدیث میں آتا ہے۔ تو آپ نے ذرا دیکھنا ہے کہ یہ قسم کا کفارہ کیا ہے، یہ میں آپ سے پوچھوں گا، اگرچہ اس سے پہلی احادیث یا جو وضاحت ہو چکی ہے ان میں نے ذکر کیا تھا۔ تو چونکہ 3409 سے آج کا جو سبق ہے آپ کا وہ شروع ہوگا، لیکن میں افادے کی خاطر شروع سے باب کی آغاز سے ہی میں ابتدا کرتا ہوں، سرسری اس کا ان احادیث کا بھی ترجمہ ہو جائے الفصل الاول، تاکہ ربط رہ سکے۔ عن ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، اکثر ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحلف، بہت زیادہ یعنی اکثر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھایا کرتے تھے، تو وہ الفاظ کیا ہوتے تھے؟ لا و مقلب القلوب، لا نہیں نہیں، و مقلب القلوب، اور اے دلوں کے پھیرنے والے، مراد اللہ جل شانہ کے نام کی قسم کھاتے، کیونکہ دلوں کے پھیرنے والے اللہ خالق ارض و سما ہی ہیں۔ یا مقلب القلوب صرف قلوبنا علی دینک ولا طاعتک، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، اور یہ بھی آتا ہے کہ اللہ پاک کے ہاتھ میں ابن آدم کے دل ہیں، اللہ کی مٹھی میں، اللہ کے ہاتھ میں۔ تو یقلبھا کیف شاء، تو اللہ جیسے چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، اس کو ان دلوں کو پھیرتا ہے اپنی مرضی کے مطابق۔ تو اس لیے اللہ پاک
یہ الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھاتے ہوئے یہ الفاظ ادا کرتے، لا و مقلب القلوب رواہ البخاری، کہ دلوں کے پھیرنے والوں کی قسم، وانہ، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ہی یہ روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ ینہاکم، بے شک اللہ تمہیں روکتا ہے، منع فرماتا ہے، ان تحلفو، کہ تم قسمیں کھاؤ، بے آبائکم، اپنے آباء و اجداد کی، اپنے آباء و اجداد کے نام سے، جیسا کہ جاہلیت میں دستور تھا، اور آج کل بھی یہ ہندوانہ بعض معاشروں کی عکاسی کرتے ہوئے ہمارے جو مسلمان بھائی بہن ہیں وہ بھی اسی طرح آباء و اجداد کی قسمیں کھاتے ہیں نظر آتے ہیں۔ تو من کا نا حالفن، تو جو بھی شخص قسم کھانے والا ہو یا چاہتا ہو قسم کھانا، فلیحلف باللہ، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے نام کی قسم کھائے، او لیسمت، یا یہ کہ وہ خاموش رہے۔ آگے حدیث ہمارے پاس نیکسٹ، عبد الرحمن بن سامورہ تھا، عبد الرحمن بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تحلفوا بالتواغی، کہ مت تم قسمیں کھاؤ بتوں کے ناموں کی۔ طاغوت سے مراد کل ما عبد من دون اللہ، وہ بت، وثن یا غیر اللہ کے نام پر پوجے جانے والے۔ طاغوت کی ڈیفینیشن ہم نے پہلے پڑھی ہے اور پڑھیں گے بھی آپ، اس کی جمع طواغیت ہے۔ تو تم بتوں اور غیر اللہ کے ناموں کی قسمیں مت کھاؤ، ولا بآبائکم، اور نہ اپنے آباء و اجداد کے ناموں کی قسمیں، یہ بھی نہ کھاؤ۔ تو قسم جیسا کہ شروع میں آیا ہے کہ من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، یہ ہے اصل۔ آگے ہمارے پاس 3409 حدیث ہے، وعن ابی ہریرہ، یہاں سے آج کی ہماری اصل حدیث شروع ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، وہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع حدیث بیان کرتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا، من حلف فقال فی حلفہ، جس شخص نے بھی قسم کھائی تو اپنی اس قسم کے الفاظ میں یہ الفاظ کہے، قسم میں یہ الفاظ کہے، باللات والعزیٰ، لات اور عزیٰ یعنی بت جو ہیں غیر اللہ کے، یعنی بت جو کہ اہل مکہ یا مشرکین مکہ بیفور اسلام ان کے یہ معبودان باطلہ، اور ان کو یہ پوجتے پرستش کرتے تھے۔ تو ان لات اور عزیٰ کی جس نے قسم کھائی، فلیقول، تو اسے یہ چاہیے کہے، لا الہ الا اللہ، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ وہ غیر اللہ کی قسم کھاتے ہی وہ اس دائرہ اسلام سے نکلے گا اگر وہ دل سے قسم کھا رہا ہے، تو اسے فوراً چاہیے لا الہ الا اللہ کا اعتراف کرے سچے دل سے۔ ومن قال لصاحبہ تعال اکامرک، اور اسی طرح جس شخص نے اپنے دوست یا ساتھی سے یہ بات کہی کہ آئیے میں آپ سے جوا کھیلتا ہوں یا کھیلوں گا، اکامرک، من قال لصاحبہ تعال، تعال یعنی جواب امر ہے، اکامر کا فلیتصدق، تو اسے چاہیے کہ اس بات پر وہ صدقہ دے، کیونکہ اسے گناہ کا ارتکاب کیا اس نے۔ تو حدیث میں لفظ اکامر کا، اس کو انڈر لائن کیجیے، اس کا مطلب ہے میں تجھ سے جوا کھیلتا ہوں یا کھیلوں گا۔ تو فوائد کے اعتبار سے بعض لوگ بھول کر جاہلیت کسی قسمیں کھا لیتے تھے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کا یہ علاج بتایا کہ وہ آدمی پھر ایسا کہے، ایک تو لا الہ الا اللہ پڑھے، اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی جوئے کی، یعنی جاہلیت میں عام جوئے بھی چلتے تھے، تو کوئی یہ کہے اپنے بھائی کو اکسائے کہ آؤ جوا کھیلتے ہیں، تو اسے چاہیے کہ وہ اس کا بھی اس پر صدقہ دے تاکہ یہ اس کے گناہ کا کفارہ بن جائے، فلیتصدق۔ تو یہاں صدقے کی مقدار کا تعین نہیں، بہرحال جتنی اس کو توفیق ہو وہ صدقہ فوراً دے تاکہ اس کا گناہ کا بار اس سے ریموو ہو جائے۔ تو جو جوا کھیلے گا ذرا اندازہ کیجیے اس پر کتنا بوجھ اور بار ہوگا۔ آگے حدیث ہے 3410، ون ثابت ابن الضحاک
ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حلف علی ملت غیر الاسلام کاذبا، کہ جس شخص نے قسم کھائی، من حلف علی ملت غیر الاسلام، دین اسلام کے علاوہ کسی اور ملت کی، کاذبن جھوٹ بولتے ہوئے، جھوٹا بھی ہے اور دین اسلام سے ہٹ کر کسی اور دین یا ملت پر وہ قسم کھاتا ہے، تو فہوا کما قال، تو وہ ایسا ہی ہوگا جیسا کہ اس نے کہا، جیسے اس نے قسم کھائی جن الفاظ کے ساتھ وہ ایسا ہی ہوگا۔ وَلَيْسَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَظْرٌ فِي مَا لَا يَمْلِكُ، اور اسی طرح نہیں ہے آدم کی اولاد یا آدم کے بیٹے پر کوئی بھی نظر ماننا اس چیز کے بارے میں لا یملک، کہ جس کا وہ مالک نہیں، جو اس کی چیز میں کوئی اس کے دسترس سے باہر ہے، اس کی ملکیت سے باہر، تو اس پر اس کو نظر نہیں ماننی چاہیے، نہ ہی وہ نظر کا کوئی اپنا قبول ہوگی اس کی، نہ ہی اس کے لیے اس کا کوئی اس نظر ماننے کا کوئی اس کے پاس ثبوت ہے، اور نہ ہی کوئی اس کے لیے اجازت ہے۔ ومن قتل نفسہ بشیء فی الدنیا، اور جس شخص نے اپنے آپ کو قتل کیا، بشیء کسی بھی ٹول یعنی آلے کسی بھی چیز کے ساتھ، فی الدنیا اس دنیا میں، عذب بہ یوم القیامت، تو قیامت کے دن ہمیشہ کے لیے اسے وہی اسی آلے کے ساتھ ہی عذاب دیا جاتا رہے گا، والعیاذ باللہ۔ یہ خودکشی کے بارے میں۔ ومن لعن مومنا، اور جس شخص نے کسی مومن کو لعنت کی، پھٹکار کی، فہوا کا قتل ہی، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اس نے قتل کر دیا۔ ومن قذف مومنا بکفر فہوا کا قتل ہی، اور اسی طرح جس کسی نے کسی شخص پر کوئی تہمت لگائی، بہتان لگایا، قذف مومنا بکفر، کفر کا، یعنی یہ کفر یہ کہا کہ فلاں شخص جو ہے وہ کافر ہے، اس نے یہ کام کیا ہے لہذا وہ کافر ہو گیا ہے، اور اس کو میں نے کفریہ یہ کام کرتے دیکھا، اس قسم کی چیزیں، تو اس نے بہتان لگایا حالانکہ وہ جھوٹا ہو اس میں، تو فاوا کا قتل ہی، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اس نے اس کو قتل کر دیا ہو۔ ومن ادعا دعوا کاذبا، اور اسی طرح جس شخص نے دعویٰ کیا کوئی ایسا دعویٰ کہ جو کہ جھوٹ پر مبنی ہے، کاذبا جھوٹا دعویٰ کرے، کس طرح، کس لیے، کس غرض سے، کہ لیتکثر بہا، تاکہ وہ اس کے ذریعے اپنا مال دولت بڑھا لے، لم یزدہ اللہ الا قلۃ، تو اس کے صلے یا بدلے میں اللہ اس کو قلت کی مار مارے گا، یعنی جو اس نے جھوٹا دعویٰ کیا تاکہ مال زیادہ بڑھائے، تو حقیقت میں بظاہر وہ اپنا مال سمجھتا ہے کہ میں نے زیادہ اکٹھا کر لیا، لیکن اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، بلکہ وہ اس کے لیے وبال بن جائے گا، اور اس کے لیے وہ نحوست اور بے برکتی کا باعث ہوگا۔ لم یزدہ اللہ الا قلۃ، کہ اللہ رب العالمین اس کے صلے میں اس کی تنگ دستی بڑھا دے گا۔ تو یہ 3410 یہ حدیث ہے۔ حدیث کا مفہوم، من حلف علی ملت غیر الاسلام کاذبا فہو کما قال، تو اس کا جیسا کہ میں نے اس کا مفہوم یہی کہا ہے کہ جو جھوٹی قسم اس طرح سے کھائے کہ میں نے اگر ایسا کیا یا کروں تو میں نصرانی ہوں یا یہودی ہوں یا ہندو ہو جاؤں، اگر یعنی کھائے بھی جھوٹی قسم، اور پھر کہے بھی، اس الفاظ بھی یہ کہے کہ اگر ایسا کروں، ایسا کام کروں تو میں عیسائی ہو جاؤں یا یہودی ہو جاؤں یا ہندو ہو جاؤں، تو اپنے آپ پر وہ مطلب ہے اس قسم کا بوجھ جو ہے ویدر وہ ڈالے، اپنے آپ کو پابند کرے، تو جو اور جیسے اس نے قسم کھائی تو وہ ویسے ہی، یا وہ کافر ہو جائے گا، وہ ویسے ہی کافر ہو جائے گا۔ حدیث کے الفاظ تو یہی ظاہر کرتے ہیں کہ وہ کافر ہو جائے گا، لیکن اکثر ائمہ کرام عزیز طلبہ جیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یا امام احمد وغیرہم رحمہم اللہ جمیعا، وہ یہی کہتے ہیں کہ ایسا کہنے سے صرف قسم کا کفارہ واجب ہوگا۔ اگر کوئی ایسا کہہ بھی لے اور مسلمان ہو
اور اس قسم کے الفاظ ادا کرے قسم کھاتے ہوئے اور جھوٹا بھی ہو تو قسم کا کفارہ اس پر پڑے گا، بہرحال وہ کافر تو نہیں ہوگا۔ امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ قسم سرے سے قسم ہے ہی نہیں، لہذا اس میں کفارہ بھی نہیں، اور یہ جو ڈانٹ ڈپٹ ہے وہ اس لیے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسے ہی ہو جائے گا جیسے اس نے کہا، تو یہ ایک بطور تغلیظ اور تشدید، یا یہ ہے کہ ڈرانے اور خوف دلانے، اور اس میں جو اس کی قباحت ہے، شناعت ہے، وہ ظاہر کرنے کے طور پر آپ نے یہ الفاظ ادا فرمائے ہیں، تاکہ لوگ ایسا کہنے سے بچیں، اس قسم کے الفاظ کہنے سے بچیں۔ واللہ اعلم عالم بالصواب۔ ہمارے زیر مطالعہ جو حدیث تھی وہ 3410 یہ ہم ذکر کر رہے تھے، اور اس کے بعد اب اللہ کی توفیق سے ہمارے ہاں زیر مطالعہ حدیث 3411 ہے۔ وعن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی بے شک میں، واللہ اللہ کی قسم، انشاء اللہ اگر اللہ چاہے، جی، لا احلف علی یمین، کہ نہیں میں قسم کھاتا نہیں میں قسم کھاتا علی یمین، یا کسی بھی بات پر نہیں میں وہ قسم کھاتا، فارا غیرہا خیرا منہا، تو میں دیکھتا ہوں اس کے علاوہ بہتر بات اس سے جس کی میں نے قسم کھائی ہو، اللہ کفر، تو مگر یہ کہ میں کفارہ ادا کروں، ٹھیک ہے، ان یمینی، اپنی اس کھائی گئی قسم سے، وَأَطِيعُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، اور میں اس بات پر عمل کروں یا عمل پیرا ہوں کہ جو اس سے بہتر ہو۔ تو یہ بات بالکل کلیئر ہے، 3411 حدیث، کوئی کنفیوژن نہیں اس میں۔ تو یہ امت کو اس بات پر اس حدیث میں ترغیب دی گئی ہے کہ اگر کھائی گئی قسم کی نسبت کوئی دوسرا معاملہ بہتر ہو تو اس قسم کا کفارہ دے کر اس بہتر چیز کو اختیار کر لیا جائے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اور اس سے پہلے کی جو حدیث تھی، نماز سے پہلے جو ہم نے تلاوت اپنا مطالعہ کی تھی عزیز طلباء، 3410، یہ حدیث قدر طویل بھی ہے، ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ کی۔ اس میں جو فائدہ ذکر کیا گیا وہ یہی ہے اختصار کے ساتھ، کہ حدیث میں انتہا درجے کی وعید ہے ان امور کے بارے میں جن امور کا اس میں ذکر ہوا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں جو خودکشی کرے یا اہل ایمان پر بہت زیادہ لعن طعن کرے، اور اسی طرح کفر کے فتوے بغیر حق کے بار بار صادر کرے، تو اس شخص پر یا اس قسم کے جو اشخاص ان پر یہ وعید ہے۔ آگے آتے ہیں، ہمارے پاس جو حدیث ہے وہ اسی طرح جو 3411 کا موضوع ہے وہ اس حدیث میں بھی قدر تفصیل سے مذکور ہے۔ 3411 کے بعد 3412 حدیث آتی ہے، وعن عبد الرحمن بن سامرہ قال، عبد الرحمن بن سامرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا عبد الرحمن بن سامرہ، اے عبد الرحمن بن سامرہ، لا تسل الامارۃ، کہ امارت مت طلب کر، امارت سے مراد یعنی عہدہ یا منصب وغیرہ یا امامت، فَإِنَّكَ، پس بے شک شان یہ ہے کہ تو، ان اوتیتہا، اگر وہ عہدہ یا منصب یا امارت دے دیا جائے، ان مسئلۃ، مانگنے پر، سوال کرنے کے نتیجے میں، وکیلت الیہا، تو اسی کے ہی سپرد کر دیا جائے گا، مطلب یہ کہ اب تو جانے اور وہ تیرا جو منصب ہے یا عہدہ ہے یا عمارت ہے، اللہ کے ہاں اس کی باز پرس ہوگی۔ وَإِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، اور اگر تو اس کو دے دیا جائے بغیر مانگے، بن مانگے، عن غیر مسئلۃ،
بغیر خواہش کے اور مانگنے کے، اعینت علیہ تو تیری اس پر اعانت کی جائے گی، اللہ کی طرف سے تجھے مدد دی جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اعینت علیہ وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، اور اسی طرح جب تو حلف یعنی قسم کھائے کسی بھی معاملے یا بات پر، فرعیتا غیرہ تو دیکھے اس کے علاوہ کی بات میں، خیرن بہتری، منہا اس بات کی نسبت جس پر تو نے قسم کھائی ہے، تو فکفرن یمینک، تو پھر تم ایسے کرو کہ اپنے پہلے جو قسم کھائی ہے اس کا کفارہ دے دو، یعنی اس پر جمع نہیں رہو، وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، اور اس بات پر عمل درآمد کر لو یا عمل کر لو جو کہ اس سے بہتر ہے۔ تو جس بات کے بارے میں قسم کھائی ہے اس قسم کو توڑ کر کفارہ دے دو، اور جو بہتر اور اچھی بات ہے اس کی طرف پلٹ آؤ اور اس پر عمل کرو۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، فَفَاتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، کہ اس بات پر عمل کرو جو کہ بہتر ہو، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، اور اپنی جو پہلی کھائی گئی قسم ہے اس کے بارے میں کفارہ دے دو۔ مطلب ایک ہی ہے لیکن الفاظ میں تقدیم و تاخیر ہے۔ اچھا جی، یہ 3412 یہ بھی پہلی حدیث والا، اس میں مفہوم قدرے اور چیزوں کا بھی ذکر ہوا ہے۔ حدیث کی عبارت ان اوتیتھا عن مسئلۃ وکلت الیہا، اس عبارت کو انڈر لائن کیجئے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر کوئی مانگ کر عہدہ طلب کرے گا تو اس پر اس کی مدد نہ کی جائے گی، اگر وہ دے بھی دیا جائے، اگر اسے عطا بھی کر دیا جائے تو مدد نہیں ہوگی اس پر، اس کی وہ پریشانی میں پھنس جائے گا۔ آگے حدیث ہے 3413، وعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حلف علی یمین، کہ جو شخص بھی کسی بات پر قسم کھائے، فرعا خیرا منہا، تو دیکھے اس کے علاوہ کی بات میں بہتری، فلیکفر عن یمینہ، تو وہ اپنی اس جو قسم کھائی گئی ہے اس کا کفارہ دے، ولیفعل، اور جو بہتر بات خیر کی بات ہے اس پر عمل کرے، اسی پر عمل درآمد کر لے۔ رواہ مسلم، اس کے لیے یہی بہتری ہے، خیر ہے۔ یہ بھی اسی مفہوم کی حدیث ہے، 3413 حدیث۔ حدیث میں لفظ ولیفعل کا مطلب یہی ہے، اور وہ کام سر انجام دے جس کے نہ کرنے کی اس نے قسم کھائی تھی۔ آگے حدیث ہے نیکسٹ، وان ہو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ، اللہ کی قسم، لَأَن يَلِجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ، کہ لَأَن يَلِجَّ، یہ کہ کوئی اصرار کرے، مصر رہے، انسسٹ کرے، تم میں سے کوئی ایک، بِيَمِينِهِ، اپنی قسم پر، فی اہلہ، اپنے اہل خانہ کے بارے میں، آسامو، وہ زیادہ کیا ہے، گناہ کا باعث ہے، لہو، اس کے لیے، عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں، من ان یعطی کفارتہ، اس بات سے کہ وہ اس قسم کو توڑ کر اس کا کفارہ دے، اللہ افترض اللہ علیہ، وہ جس کا کفارہ ادا کرنا اللہ نے اس پر فرض کیا ہے، تو اس فرض کو ادا کر کے اس کا کفارہ دے، اور اپنے اہل خانہ کے بارے میں جو بات نقصان دہ ہے اس سے باز رہے، یہ نہ کرے چونکہ میں قسم کھا چکا ہوں لہذا نقصان کو بھی قبول کر لوں، تو یہ عقل مندی نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے دین میں یہ دین تقاضا کرتا ہے، متفق علیہ، کیونکہ دین جو ہے اس کے یا شرعی مقاصد کے میں سے ایک بڑا مقصد یہ ہے، جلب منفعت اور دفع مضرت، کہ لوگوں کو، خلق خدا کو فائدہ دیا جائے، نہ کہ انہیں نقصان پہنچایا جائے۔ تو 3414 حدیث جو ہے، اس میں لَأَن يَلِجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ، الفاظ کو انڈر لائن کیجئے، اور ان کا ترجمہ کہ تم میں سے کوئی بھی شخص تم میں سے کوئی بھی ایک اپنی قسم پر جب اصرار کرنے لگے، تو ہر چند کے قسم کا پورا کرنا بہتر ہی ہے، مگر جس میں اپنے اہل خانہ کو نقصان ہوتا ہو تو
تو ایسی قسم کا توڑنا اس کا کفارہ دینا تو ایسی قسم کا توڑ کر اس کا کفارہ دینا پھر افضل ہے۔ آگے ہے حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یمینوں کا، تیری قسم جو ہے، یمینوں کا، علی ما یصدقک علیہ صاحبک، غور سے ذرا سنیے گا اس حدیث کے جملے کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یمینوں کا، اے مخاطب تیری قسم کھانا، اللہ اس بات پر یہ ہے، یعنی یہ مفہوم وہی معتبر ہوگا، قابل اعتبار ہوگا، ما یصدقک علیہ صاحبک، کہ جس پر جو تجھ سے قسم طلب کر رہا ہے تیرا دوسرا ساتھی، وہ تصدیق کرے کہ تو نے واقعی قسم صحیح کھائی ہے۔ رواہ مسلم، امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو یمینوں کا لا ما یصدقک علیہ صاحبہ کا، اس کا ترجمہ یا یہ الفاظ جو ہیں وہ انڈر لائن کر لیجئے۔ اور اسی طرح یعنی جب تو مدعی کی مراد کے مطابق قسم کھائے گا تو وہی قسم جو ہے وہ قابل اعتبار ہوگی۔ وانو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الیمین علی نیت المستحلفی۔ اس حدیث کا بھی مفہوم وہی ہے جو اس سے پہلے کی حدیث کا ہے، 3415 حدیث نمبر۔ الفاظ مختلف ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الیمین، قسم جو ہے، علی نیت المستحلفی، قسم طلب کرنے والے کی نیت کے مطابق ہی معتبر ہوگی، یعنی جو قسم کا تقاضا کر رہا ہے وہ کہے گا کہ یہ اس نے صحیح قسم کھائی ہے، اور جس طرح میں چاہتا تھا، جس قسم کا میں تقاضا کر رہا تھا اسی کے مطابق قسم اس نے کھائی ہے، تو وہی قسم معتبر ہوگی۔ اس میں توریہ وغیرہ اگر کرے گا یا کوئی الفاظ کا ہیر پھیر کرے گا تو وہ قابل اعتبار نہیں۔ الیمین علی نیت المستحلف، تو وضاحت اس کی یہی ہے کہ اگرچہ قسم کھانے والا جو قسم کھا رہا ہے دوسرا کچھ مطلب ذہن میں رکھ کر، نیت میں رکھ کر قسم کھائے، یعنی توریہ وغیرہ کرے، تو اس کا توریہ اس کو مفید نہ ہوگا، بلکہ جھوٹی قسم کا وبال اسی پر ہی ہوگا۔ تو یہ حدیث اس مقام میں ہے جب کوئی شخص قسم اٹھا کر دوسرے کا حق دبانا چاہے، ٹھیک ہو گیا جی، تو نیت میں ہیر پھیر کرے اور الفاظ میں کچھ۔ تو جب کسی مسلمان کا کسی اور معاملے میں جان یا ظالم کا ظلم سے ظالم کے ظلم سے عزت کو بچانا مقصود ہو تو پھر توریہ درست ہوتا ہے، یعنی جب کسی آدمی کی جان پر بن پڑے اور اس کی جان کو خطرہ ہو یا کسی شخص کو ظالم کے ظلم کا خدشہ ہو کسی پر، تو اس وقت توریہ جو ہے اس کو بچانے کے لیے یہ زیب دیتا ہے اور درست ہوتا ہے، کسی کا حق کھانے کے لیے نہیں، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو حدیث نمبر 3417 آگے، وعن عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ مروی ہے، قالت وہ کہتی ہیں کہ انزلت هذه الآیات، کہ اتاری گئی یہ آیت مبارکہ، نازل کی گئی، کون سی؟ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ اللہ پاک نہیں مواخذہ فرماتا ایسی قسم پر جو کہ لغو قسم ہو، لغو انداز سے جو ادا کی گئی ہو، فی قول الرجل، یعنی ایسے شخص کے بابت یہ آیت اتاری گئی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، وہ فرماتی ہیں، وہ تفسیر فرماتی ہیں، جو یہ اپنی عام گفتگو میں عادت کے طور پر اس قسم کے الفاظ کہے، لا 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 واللہ واللہ، لا واللہ بلا واللہ، جس آپ عام عربوں کو بدوؤں کو سنیں گے نا تو ان کا تقیہ کلام ہوتا ہے اس طرح، بار بار قسمیں کھانا، جن کا تعلق دل سے نہیں ہوتا، نہ لنک ہوتا ہے، صرف زبان تک ہی ہوتا ہے، تو عادت بنی ہوتی ہے۔ اس پر اللہ کی طرف سے مواخذہ تو نہیں، لیکن یہ کوئی اچھی بات بھی نہیں ہے۔ رواہ البخاری، اس امام بخاری نے روایت کی ہے، وفی شرح سنہ، اور شرح سنہ میں لفظ المصابیح، مصابی کے یہی الفاظ ہیں، کیا؟ وقال رفع، اور امام بغوی رحمہ اللہ
جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ رفع بعضهم عن عائشہ، بعض اہل علم نے اس حدیث کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع ذکر کیا ہے۔ یہاں تو موقوف ہے نا، عائشہ رضی اللہ عنہ کی اپنی تفسیر ہے، قالت انزلت هذه الآیہ، لیکن امام بغوی رحمہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ بعض اہل علم نے اس حدیث کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع یعنی بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، یہ تفسیر بیان کی ہے، واللہ عالم۔ آگے آتے ہیں الفصل الثانی، دوسری فصل ہے عزیز طلباء، حدیثیں بالکل چھوٹی چھوٹی ہیں اور آسان ہیں، اس لیے ترجمہ کافی ہوگا ہمارا۔ عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تحلفوا بآبائکم، تم مت قسمیں کھاؤ اپنے آبا و اجداد کے نام کی، ولا بامہاتکم، اور نہ اپنے ماؤں کے ناموں کی، ولا بالانداد، اور نہ بتوں کے ناموں کی، بتوں کے، ولا تحلفوا باللہ الا وانتم صادقون، ولا بالانداد، اور نہ تم شریکوں یا بتوں کے ناموں کی قسمیں کھاؤ، ولا، جیسا کہ جاہلیت میں یہ انداز تھا، ولا تحلفوا باللہ، اور مت تم قسمیں کھاؤ اللہ کے نام کی، الا، سوائے، وانتم صادقون، اس حال میں کہ تم سچے ہو، جب سچی قسم کھا رہے ہو تو تم اسی وقت ہی اللہ کے نام کی قسم کھاؤ۔ روا ابو داود ابن نسائی، اس امام ابو داود اور امام نسائی نے روایت کیا ہے اس حدیث کو۔ تو یہ حدیث جو ہے یعنی یہ حدیث صحیح ہے سند کے اعتبار سے، اور پہلی حدیث جو ہے اس میں لغو قسم کی جو حدیث ہے اس کا ذکر ہوا، قسم کا ذکر ہوا تھا، تو اس کے بارے میں یہی بات ہے کہ وہ ایسی لغو قسم اس کو کہتے ہیں جو لغویات کے طور پہ انسان جو ہے اپنی عادت کے طور پر زبان پہ لے آتا ہے، منہ سے بے اختیار نکل آئے اور دل کو خبر بھی نہ ہو، تو ایسی جو لغو حدیث جو قسم ہے، لغویہ قسم، اس پر کسی قسم کا کوئی کفارہ تو نہیں، لیکن وہ کوئی اچھی اور عمدہ جو ہے وہ بات نہیں ہماری شریعت طاہرہ میں، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر بھی کیا ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث ہے، قال، وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس شخص نے بھی اللہ کے نام کے علاوہ قسم کھائی تو گویا کہ اس نے شرک کیا، رواه ترمذی، اس امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو من حلف بغیر اللہ فقد اشرک کی جو ہے اس حدیث کو بھی ایک یاد کیجئے، حفظ کر لیجئے، اور دوسرا اس کی اس عبارت کو انڈر لائن کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بسا اوقات باپ کی قسم اٹھانا یہ مذکور ہے، بہت ہی نادر، لیکن وہ عادت کے طور پر تھا، یا یہ ہے کہ محدثین کہتے ہیں کہ یہ اس وقت تھا جب یہ ممانعت نہیں اتری تھی اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانے کی، یہ شروع میں تھا، تو بعد میں یہی حکم ہے کہ من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت۔ اب بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگلی حدیث جو ہے ہمارے پاس موجود ہے، ون بریدہ قال، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حلف بالامانۃ فلیس منا، جس نے امانت کے نام کی قسم کھائی تو وہ ہم میں سے نہیں، رواہ ابو داود، اس امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔ حدیث کی اسناد صحیح ہے، اور حدیث میں الفاظ من حلف بالامانۃ فلیس منا کا مطلب یہی ہے کہ اللہ جل شانہ کی طرف اضافت کیے بغیر یعنی امانت کی قسم اٹھانا اس لیے یہ ناجائز ہے اور ممانعت ہے کہ حقیقت میں اس نے غیر اللہ کی قسم کھائی ہے۔ کوئی یہ کہے کہ امانت کی قسم، تو اللہ کی امانت کی قسم یہ اس طرح تو ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن امانت کی قسم یہ ٹھیک نہیں۔ وان ہو، اور اسی طرح بریدہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال، جس شخص نے یہ کہا، انی بری من الاسلام، کہ بے شک میں اسلام سے بری ہو جاؤں، یعنی جو شخص یہ قسم اٹھاتے وقت کہے کہ میرا اسلام سے کوئی تعلق نہ رہے، کوئی واسطہ نہ رہے، اگر یہ معاملہ ہو، اگر میں ایسے کروں، فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا، تو اگر تو وہ جھوٹا ہو اپنی اس قول میں،
فوا کما قال، تو وہ ایسے ہی ہوگا جیسا اس نے کہا ہے۔ وَإِنْ كَانَ صَادِقًا، اور اگر وہ سچا بھی ہوگا تو چونکہ الفاظ بڑے ہی اس نے مذموم ادا کیے ہیں تو اچھے نہیں ہیں، اس لیے فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ سَالِمًا، وہ مکمل سالم صحیح طور پر اسلام کی طرف نہیں پلٹ پائے گا، پورا اسلام وہ اس کو حاصل نہیں کر پائے گا اس قسم کے الفاظ کہنے کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایک قسم کا یہ لفظ کہہ کے اسلام کے ساتھ اپنی ولیعاذ باللہ نفرت کا اظہار کیا ہے، بیزاری کا، انی بریء من الاسلام، کہ میرا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اگر ایسے میں کروں یا اگر ایسے ہو جائے۔ رواہ ابو داود ابن نسائی و ابن ماجہ، اس کو امام ابو داود، امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کی ہے، اور حدیث کی اسناد حسن یعنی صحیح ہے۔ تو جیسا کہ میں نے کہا عزیز طلباء کہ اس شخص نے دین اسلام کو ایک اعتبار سے حقیر جانا کہ بات بات پر اس سے جدا ہونے کی شرط لگا رہا ہے، الفاظ ادا کرتا ہے، اور حدیث کے مطابق جو کوئی ایسی شرط لگائے گا پھر اس میں سچا بھی ہو تو پھر وہ گناہ گار بھی ہوگا۔ وہ اسی طرح ہی ہے جیسا کہ اس نے کہا ہے ولیعاذ باللہ، خود اپنے آپ کو اس کا پابند کیا، ولیعاذ باللہ۔ تو اس قسم کے الفاظ سے بڑا ہی احتراز برتنا چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے، بچنا چاہیے۔ حدیث ہے 3422، وان ابی سعید الخدری، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اجتہد فی الیمین، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تاکید کے طور پر کوئی قسم کھاتے یعنی پختہ قسم، اذا اجتہد فی الیمین، قال، تو آپ یہ الفاظ فرماتے، لا والذی نفس ابی القاسم بیدہ، رواہ ابو داود، اس ذات کی قسم کے جس کے ہاتھ میں ابو القاسم کی جان ہے۔ اس طرح اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی ذات کے سپرد کر دیتے کہ اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضے میں قبضہ قدرت میں یا جس کے ہاتھ میں ابو القاسم کنیہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے بڑے بیٹے کے نام پر ابو القاسم، تو آپ اس طرح کی آپ قسم کھاتے۔ تو یہ حدیث جو ہے، یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں اکرمہ بن عمار عنان ہے، واللہ عالم۔ یہ 3422، اس کی سند میں اکرمہ بن عمار عنان ہے، اس لیے سند کے اعتبار سے یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ باقی ان الفاظ کے ساتھ قسم کھانا دیگر احادیث میں مروی ہے۔ وعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، کانت یمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حلف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قسم تھی جب آپ قسم کھاتے کیا الفاظ استعمال کرتے؟ لا واستغفر اللہ، ورواہ ابو داود و ابن ماجہ، اس امام ابو داود امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ بھی سند کے اعتبار سے عزیز طلبہ ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں ہلال بن ہلال المدنی مستور راوی ہے، اور امام زاہبی رحمہ اللہ نے کہا ہے لا یعرف، کہ اس کی بابت کوئی پتہ نہیں چلایا جا سکا یا معرف نہیں پہچان کی جا سکی اس راوی کے بارے میں۔ سند میں ہلال بن ہلال المدنی مستور ہے۔ فائدہ اس حدیث میں یہ ہو سکتا ہے کہ اس عبارت کو قسم کہنا یہ قسم کے مشابہ ہے، اور اس کے معنی یہ ہے کہ میں اللہ تعالی سے بخشش طلب کرتا ہوں اگر معاملہ اس کے خلاف ہو، تو یہ قسم کی قسم ہی ہے، لا و استغفر اللہ۔ باقی سند کے اعتبار سے میں نے وضاحت کر دی ہے کہ سند میں ہلال بن ہلال مدنی مستور راوی ہے، تو اس اعتبار سے یہ ضعیف ہے۔ آخری آج کے سبق کی حدیث ہے عزیز طلبہ 3424، وعن ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حلف علی یمین، جس کسی نے بھی قسم کھائی کسی بات پر، فقال، اور اس نے یہ کہا، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، فلا حنث علیہ، تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں اگر اس قسم کو توڑ بھی دے، تو اس پر کوئی وزر یا بوجھ یا کوئی کفارہ نہیں، اس لیے کہ اس نے انشاءاللہ کی قید لگا دی۔ رواہ ترمذی و ابو داود و النسائی و ابن ماجہ و الدارمی،
امام ترمذی، امام ابو داود، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام ترمذی، امام دارمی رحمہ اللہ، یہ سب نے اس کو روایت کیا ہے. 1 2 3 4 5 محدثین ہیں. وذکر ترمذی، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ جماعتاً وقفوا علی ابن عمر رضی اللہ عنہما، کہ اہل علم کی ایک جماعت نے اس حدیث کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پر موقوف ذکر کیا ہے کہ یہ حدیث حقیقت میں موقوف ہے. یہاں جبکہ یہاں جو ہے یہ حدیث مرفوع ذکر کی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے. تو یہ آخری حدیث آج کے سبق کی 3424. تو یہ حدیث جو ہے اس کی سند صحیح ہے، اور حدیث کے الفاظ فلا حنث علیہ کو انڈر لائن کیجئے. ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اس لیے کہ یہ معلق قسم کی حدیث قسم ہے، معلق قسم ہے، کلیئر نہیں، واضح نہیں، معلق قسم ہے، یعنی قسم ہے، قسم نہیں قسم. اللہ تعالیٰ کی مشیت پر اس کو معلق کیا گیا ہے. تو یہ کفارے سے بچنے کا عمدہ طریقہ ہے، لہذا پہلے تو قسم سے ہی بچے، قسم ہی نہ کھائے. اگر قسم کھانی ہے تو پھر انشاءاللہ کہہ لے. تو اس کے ساتھ ہی جو کچھ کہا ہے ہم نے، اللہ تعالیٰ اس پر سمجھ کر جان کر اس پر عمل کی توفیق کامل ہمیں مرحمت فرمائے. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.